سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آج کے اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے دل کی پالش کے بارے میں۔ دل کی پالش کیا ہے؟ تو فرمایا حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کی ایک ثقیل ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی ایک ثقیل ہوتی ہے جسے پالش کہتے ہیں۔ جیسے مثال دے کر ارشاد فرمایا، مثال دے کر جو سمجھایا جاتا ہے، جیسے جوتوں کی پالش کر دی جائے تو جوتا بالکل چمک جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، جب ہم جوتوں کو پالش کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جوتا جو بالکل صاف ہو جاتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے اور ایسا چمکنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح لوہے کی پالش ہوتی ہے، یعنی جو لوہا ہے اس کی بھی جو پالش ہوتی ہے، ریگ مال لگا دیا جاتا ہے تو لوہا چمک جاتا ہے۔ اسی طرح کپڑے کی پالش صابن ہے، یعنی جو ہے کپڑے کو بھی جو ہے پالش کیا جاتا ہے، یعنی صاف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ صابن استعمال کرتے ہیں۔ اگر کپڑا اس سے دھویا جائے تو اجلا اور صاف ہو جاتا ہے۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا، جب کپڑے کو صابن سے دھویا جاتا ہے تو ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے، کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے اور چمکنے لگ جاتا ہے، اجلا دستا ہے۔ اسی طرح فرمایا ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کے لیے جو ہے ایک پالش ہوتی ہے، صاف کرنے کی چیز ہوتی ہے، اور دل کی پالش اللہ کی یاد ہے، یعنی دل کو صاف کرنے کی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح لوہے کو جو رگڑنے سے اور کپڑوں کو صابن لگانے سے اور اسی طرح جو ہے جوتوں کو جو ہے پالش کرنے سے ساری چیز صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح دل کو اگر جو ہے پالش کرنا ہو، دل کو صاف کرنا ہو تو اس کے لیے فرمایا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کریں گے تو دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا، دل چمکتا ہوا ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنے سے اس کا دل صاف ہوگا، دل بھی جو ہے پاک ہوگا۔ تو فرمایا جو انسان اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہتا ہے، اس کا سیاہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نقطہ لگتے لگتے کو وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا سارا دل، یعنی پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو ہے اس کالے پن کو ہٹانے کے لیے، اس کو جو صاف کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ جو انسان اللہ اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا اس سیاہ دل کو صاف کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو ہے گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اس انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور گناہوں کے اثرات جو ختم ہو جاتے ہیں، جب دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے انسان کے اوپر بات بھی اثر کرتی ہے، جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات بتائی جائے فوراً جو بات اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھنے والے بنے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں اللہ والوں کی مجلس کے کیا برکات ہیں، یعنی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے کیا برکات، یعنی جو ہے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ فرمایا اللہ والوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ ان کی محفلوں میں لمحہ بلمحہ انسانوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اگر ایک انسان ہے وہ اللہ والوں کی مجلس میں اگر بیٹھتا ہے تو اس مجلس کے اندر جو ہر لمحہ، یعنی ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انسان کے جو ہے گناہ جھڑتے ہیں۔ جیسے مثال کی طرف فرمایا گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جو ہے سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، ایسے انسان کے جو گناہ جھڑتے ہیں۔ کس میں، کب جھڑتے ہیں؟ جب انسان اللہ والوں کی محفل میں، یعنی ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو فرمایا ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑ کے موسم میں درخت کے پتے جھڑا کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے پتے جھڑنے کا جو موسم ہوتا ہے، اس موسم میں جس طرح پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح اللہ والوں کی محفل میں، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے جو ہے گناہ جھڑتے ہیں، یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے،
یعنی یہ جو دل جو سخت ہوتے ہیں کہ جو ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو سخت ہو جاتا ہے، جو سختی کیسے دور ہوں گی؟ وہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی سختی دور ہوں گی، اسے اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے دلوں کو نرم کیا کرو۔ فرمایا مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو یعنی جب انسان جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو مردہ ہو جاتا ہے، تو اس مردے دل کو زندہ کرنے کے لیے کیا فرمایا گیا؟ اس مردے دل کو زندہ کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تصویر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہمیشہ جو ہے اللہ کی تعریف کیا کرو، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ انسان کا دل صاف ہوگا، دل کی سختی جو ہے دور ہو جائیں گی اور مردے دل بھی زندہ ہو جائیں گے۔ بس یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہو سکے اس سبق کو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے۔